نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ثلاثی مزید فی ابواب کے سلسلے میں چھٹا باب افتعال پڑھیں گے۔ باب افتعال کا وزن دیکھیں، روٹ لیٹرز لے لیے فا این لام۔ اس کے فا کلمے سے پہلے حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ کریں گے، اور عین کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں گے تو افتعال ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اردو میں روز مرہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں ان کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ باب افتعال ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اختلاف، دیکھیں افتعال سے اختلاف، اجتناب، اقتدار، اشتعال، اجتماع، انتظار، اختیار، اعتراف، انتشار، انتخاب، امتحان، یہ اردو میں بولے جانے والے چند الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں خا، لام، فا، یہ ہم نے روٹ لیٹرز لے لیے ہیں۔ اس کے خا جو ہے فا کلمہ ہے، اس سے پہلے الف کا اضافہ کریں گے اور اس کے بعد تا کا اضافہ کریں گے اور لام کے بعد الف، تو افتعال کا وزن افتعال کے وزن میں ہم اس کو ڈالیں گے تو اختلاف، کیا آ جائے گا؟ اختلاف۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، جیم نون با روٹ لیٹرز ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اجتناب، تو اجتناب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کاف، دال، را، یہ روٹ لیٹرز لے لیے ہیں تو اس کو اس سانچے میں رکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ اقتدار، اقتدار آ جائے گا۔ اسی طرح شین، عین، لام تو اشتعال، اشتعال آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جیم، میم، عین تو کیا ہو جائے گا؟ اجتماع، اس کا کیا آ جائے گا؟ اجتماع۔ اب ہم باب افتعال کا فعل ماضی اور فعل مضارع بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہ باب افتعال کا جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ، یہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی جب یہ پیچھے سے پڑھا جائے گا تو پیچھے والا لفظ جو ہے اس کے ساتھ آ کے مل جائے گا اور یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل خاموش ہو جائے گا، اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اور یہ باب افتعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، جب پیچھے سے پڑھا جاتا ہے تو یہ حمزۃ الوصل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی کے فا کلمہ سے پہلے الف اور بعد میں تا زائد حروف ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی میں ہم فا کلمہ سے پہلے الف اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کریں گے، اور فعل مضارع میں صرف فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ کریں گے، اور اس سے پہلے جو ہیں وہ حمزۃ الوصل ہیں۔ چونکہ یہ فعل مضارع میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ حمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے فا کلمے کے بعد صرف تا حرف کا اضافہ ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع۔ فعل ماضی کے ہم نے روٹ لیٹرز لے لیے فا، عین، لام، مضارع کے فا، عین، لام اور یا جو ہیں یہ علامت مضارع ہیں، یہ فا، عین، لام۔ اب فا فعل ماضی میں فا کلمہ سے پہلے الف کا اضافہ ہوا ہے، حمزۃ الوصل، زیر والے حمزۃ الوصل، اور فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ ہو گیا، جبکہ فعل مضارع میں یہ جو ہے فا کلمہ کے بعد تا کا اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع ہیں اور علامت مضارع جو ہیں وہ فا کے ساتھ مل گیا ہے، اس لیے یہاں پہ حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں پڑی، صرف فا کے بعد تا کا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی حرکات دیکھ لیں، افتعالا، الف جو ہے یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل یہ زیر کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے نا، افتعالا، باقی اس کے جو ہیں سارے جو ہیں زبر ہیں، جبکہ مضارع میں دیکھیں عین کلمے کے نیچے دوبارہ زیر آ گئی ہے، یفتعلو، یفتعلو ہو جائے گا، افتعلا، یفتعلو۔ اب یہ باب افتعال
باب افتعال کے فعل ماضی کا وزن کیا بن جائے گا؟ افتعلا. فعل مضارع کا یفتعلو، یفتعلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا کلمہ علامت مضارع کے اوپر زبر آئے گی اور عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی. ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، نون زا را. تو فعل ماضی میں ہم نے ان حروف کو رکھا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ انتظرا. افتعلا کے وزن کے اوپر کیا بن گیا ہے؟ انتظرا. جبکہ فعل مضارع میں یفتعلو، یفتعلو کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ ینتظرو. ٹھیک ہو گیا، ینتظرو ہو جائے گا. انتظارن یہ اس کا مصدر بن جائے گا. ٹھیک ہے، انتظارن. افتعال کے وزن کے اوپر انتظارن بن جائے گا. اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں. خصوصیات کیا ہے؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، یہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے. یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ کوئی کام بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اور عظمت کا مفہوم بھی اس باب میں، باب افتعال میں آتا ہے. لیکن مین جو ہے وہ کسی کام کو اہتمام سے کرنا ہے اور مبالغہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، اختلاف تو ایک عام اختلاف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ عام اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایک شدید اختلاف ہوتا ہے، شدید اختلاف ہوتا ہے. اس کے لیے ہم باب افتعال استعمال کرتے ہیں جس میں شدید اختلاف ہو. اجتناب، بچنا. ایک تو عام بچنا ہوتا ہے، ایک شدت سے بچنا ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بہت بچا کے چلنا ہوتا ہے. اس کو ہم باب افتعال میں لائیں گے کہ ہم بہت زیادہ پرہیزگار ہیں. کوئی شخص بہت زیادہ پرہیزگار ہو، وہ بہت زیادہ بچتا ہو گناہوں سے. اشتعال، انتظار. اسی طرح انتظار بھی شدت کے ساتھ، اگر انتظار ہے، عام انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر انتظار میں شدت ہو، اہتمام کے ساتھ ہو، تو اس کو باب افتعال میں لائیں گے. باب افتعال فعل ماضی کی گردان دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی گزشتہ گردانوں کی طرح ہی ہیں، صرف اس میں جو زائد حروف ہیں اس کا اضافہ ہوا ہے، باقی طریقہ وہی ہے گردان کا. الف اور تا. فا کلمے سے پہلے الف اور فا کلمے کے بعد تا. افتعالا، افتعالا، افتعالو، افتعالت، افتعالتا، افتعالنا، افتعالتا، افتعالتما، افتعالتم، افتعالتی، افتعالتما، افتعالتنا، افتعالتو، افتعالنا. اب ایک مثال لے لیتے ہیں، اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. کاف را با، روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں. اقتربا، 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 اقتربو، اقتربت، اقتربتا، اقتربنا، اقتربتا، اقتربتما، اقتربتم، اقتربتی، اقتربتما، اقتربتنا، اقتربتو، اقتربنا. اب باب افتعال فعل مضارع کی گردان، وہ بھی آسان ہے، وہ بھی گزشتہ گردانوں کی طرح ہے. یفتعلو، یفتعلو عین کلمے کے نیچے زیر ہے، ساری گردان میں عین کلمے کے نیچے زیر ہی آئے گا. یفتعلو، یفتعلان، یفتعلون. تفتعلو، تفتعلان، یفتعلنا. تفتعلو، تفتعلان، تفتعلون، تفتعلین، تفتعلان، تفتعلنا. افتعلو، نفتعلو. اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. جیم نون با، روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں. اجتنبا، یجتنبو، اجتنابن. یجتنبو کو لے لیتے ہیں فعل مضارع کی گردان. یجتنبو، یجتنبان، یجتنبون. تجتنبو، تجتنبان، یجتنبنا، یجتنبنا. تجتنبو، تجتنبان، تجتنبون، تجتنبین، تجتنبان، تجتنبنا. اجتنبو، نجتنبو. یہ آ گئی ہے فعل مضارع کی گردان. فعل مضارع منصوب کی گردان کہ اگر کوئی حروف ناصبہ آ جائیں یا کوئی اور عامل آ جائے تو وہ کیسے
منصوب ہوگی گردہ. تو وہ آسان ہے. یہ دیکھیے پہلے 5 صیغے جو ہیں یفتعلو، یفتعلو تھا تو یفتعلا ہو جائے گا، لام کے پیش ختم ہو جائے گی اور زبر آ جائے گی تو منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ 5 صیغوں میں یہ جو 5 صیغے ہیں. اس کے بعد یہ جو نون اعرابی والے صیغے ہیں 7، ان میں سے نون اعرابی گر جائے گا. یفتعلانے سے یفتعلا ہو جائے گا، یفتعلون سے نون اعرابی گر جائے گا. یہ جو دو آپ کو پنک کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہ مؤنث کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ معرب ہوتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. یہ اپنی کسی صورت میں بھی تبدیلی نہیں آتی، یہ نون رہے گا. نون نسواں اس کو کہتے ہیں. باب افتعال فعل مضارع مجزوم وہی گردان ہے، ویسی ہے. یہاں پہ پیش تھی، یفتعلو تھا، فعل مضارع معروف کی گردان میں پیش تھا یفتعلو، تو یہ پیش جو ہے جزم میں تبدیل ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی تو یفتعل ہو جائے گا. اور وہی جس طرح منصوب میں تھا نون اعرابی گر گیا ان میں سے، اور نون نسواں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یفتعلنا اور تفتعلنا ویسے کا ویسے ہی رہے گا. یہ مضارع مجزوم کی گردان ہو گئی ہے، فعل مضارع مجزوم کی. باب افتعال فعل امر کی گردان دیکھ لیں، وہ بھی آسان ہے. ہم جانتے ہیں کہ باب فعل امر جو ہے، فعل امر حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. اس کو بنانے کا طریقہ آسان ہے، علامت مضارع ہٹا کر مجزوم کر لیں بس. اگر پڑھا نہ جا سکے تو ہمزۃ الوصل لے آئیں. ٹھیک ہو گیا، اگر پڑھا نہ جا سکے تو ہمزۃ الوصل لے آئیں، باقی ٹھیک. اب دیکھیں تفتعلو، تفتعلو سے یہ حاضر کا صیغہ ہے. تفتعلو اس کا جو تا ہے علامت مضارع، اس کو ہٹائیں گے، ختم کریں گے، اور لام کے اوپر یہ جو پیش ہے اس کو مجزوم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا تائل. اب یہ فا جو ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس کے لیے حمزۃ الوصل لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ عین کے نیچے زیر ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے عین کے نیچے زیر یا زبر ہو تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گا، اور عین کے اوپر پیش ہے تو حمزۃ الوصل کے اوپر پیش آئے گا. یہ فعل امر کے قانون ہے. تو ادھر حمزۃ الوصل زیر والا آ جائے گا. افتعل فعل مضارع، علامت مضارع ہٹایا، لام کو مجزوم کیا تو جزم لے کر آئے، افتعل ہو جائے گا. اب اس کی گردان دیکھ لیں. تفتعل سے کیا ہو جائے گا، تفتعلو، تفتعلو سے کیا ہو جائے گا، تا بھی گر جائے گا، علامت مضارع گر جائے گی، اور لام جو ہے ساکن ہو جائے گا، جزم آ جائے گی، اور یہ حمزۃ الوصل زیر والا آ جائے گا. افتعل، افتعلا، افتعلو. ٹھیک ہے، یہ نون اعرابی گر گیا، یہاں سے بھی نون اعرابی گر گیا. افتعلی نون اعرابی گرا، تا جو ہے علامت مضارع بھی گر گئی. افتعلا اور تفتعلنا، اس میں جو نون ہے وہ گرتا نہیں ہے، اس میں صرف علامت مضارع گرے گا، اور یہ آئے گا حمزۃ الوصل آئے گی زیر کے ساتھ. افتعلنا نون نہیں گرا ہے. اور یہ ہماری باب افتعال کی فعل امر کی گردان ہے. آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو لے لیتے ہیں. اس میں دیکھیں وَاجْتَنِبُوا، وَاجْتَنِبُوا یہ واو الف آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اور یہ اگر فعل ماضی کی گردان میں دیکھیں تو اس میں بھی آ سکتا ہے، اور اگر فعل مضارع کی گردان میں دیکھیں تو اس کا اگر نون اعرابی گر گیا ہو تو وہ بھی اس شکل میں آ جاتا ہے، واو الف آتا ہے آخر میں. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پیچھے کہ اس کے پیچھے جو علامت مضارع ہیں کہ نہیں ہے. یہ ہم نے اب پتہ کرنا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے. اب ہم نے ادھر دیکھا ہے شروع میں الف لگا ہوا ہے، اور الف سے پہلے یہ واو جو ہے وہ اس کے ساتھ پیچھے سے آ کے مل رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل تھا. جب واو اس کے ساتھ آ کے ملا ہے تو یہ حمزۃ الوصل خاموش ہو گیا ہے. اگر ہم اس واو کو ہٹا دیں تو حمزۃ الوصل پہ آ جائے گی زیر، نیچے آ جائے گی زیر، اجتنبو ہو جائے گا. تو اجتنبو ہم دیکھتے ہیں کہ اجتنبو، اب افتعلا، اجتنبو، افتعلا، افتعلا، افتعلو، افتعلو. ٹھیک ہے نا، اجتنبو، وہ اجتنبو آگا، نون کے اوپر، نون جو ہے یہاں پہ عین کلمہ ہے، یہاں پہ عین کلمے کے اوپر زبر ہے، تو یہ ماضی کا نہیں ہو سکتا ہے.
کیونکہ ماضی میں جو باب افتعال ہے اس کے عین کلمے کے اوپر زبر آتی ہے، لیکن اس کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نون اعرابی تھا، یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نون اعرابی کیسے گرا ہے؟ تو یہ ہم نے جب پیچھے دیکھا تو الف حمزہ آ گیا، حمزۃ الوصل اجتنبو، تو یہ اصل میں تھا تجتنبونا. اصل میں کیا تھا؟ یہ تجتنبونا تھا. اب دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز دیکھ رہے ہیں، جیم، نون اور با، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ جیم جو ہے فا کلمے سے پہلے تا تھا، ٹھیک ہے نا. تجتنبونا نون بھی تھا، تجتنبونا. تو اس کو ہم نے فعل امر بنایا. جب اس کو فعل امر بنایا تو فعل امر میں کیا ہوا؟ علامت مضارع بھی ہٹ گئی اور نون رابی گر گیا. تو کیا ہو جائے گا؟ اور حمزۃ الوصل لے آئیں گے تو اجتنبو ہو جائے گا. تو یہ اجتنبو ہو گیا، فعل امر کی گردان آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. فعل امر باب افتعال کی گردان ہو گئی ہے. اس کی دیکھیں گردان میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ حاضر کے 6 صیغوں میں دیکھ لیں کہاں پہ آتا ہے. یہ جمع مذکر حاضر کے صیغے میں آتا ہے. دیکھیں اجتنبو، تجتنبو نہ تھا، یہ تجتنبو نہ تھا، اس میں سے تا ہٹا دیا ہے، علامت مضارع اور نون رابی گر گیا. تو الف حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اجتنبو. تو یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ فعل امر آ گیا ہے یہ آپ کا. تو فعل امر فعل مضارع سے ہی بنتا ہے، ظاہری بات. تو اب اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں. وَاجْتَنِبُوا بچنا، اور فائل اس میں انتم آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. انتم تم سب، حاضر کو جمع حاضر، ٹھیک ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اب اس کے ترجمے کی طرف ذرا توجہ دیں. اور جھوٹی بات سے بچو. بچو کا مطلب ہے کہ مبالغے کے ساتھ کہ جھوٹی بالکل بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل جو ہے وہ شدت کے ساتھ بچو جھوٹی بات سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو. اب باب افتعال، اسم الفاعل کی گردان دیکھ لیتے ہیں. اسم الفاعل فعل مضارع سے بنتا ہے. اس کا جو علامت مضارع ہوتا ہے یہ یا، اس کو ختم کر کے میم لگا لیں گے، پیش والی میم، اور آخر میں تنوین لگا لیں گے. آپ کا اسم الفاعل تیار ہو جائے گا. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، پچھلی گردانوں میں پڑھ چکے ہیں، بس صرف یہ دہرائی ہے آپ کی. اچھا، اسم الفاعل مرفوع حالت میں کیا ہوگا؟ مرفوع حالت میں مفتعل، منصوب مفتعلن، مجرور مفتعلن. تثنیہ مرفوع کیا ہو جائے گا؟ مفتعلان. اور تثنیہ منصوب اور مجرور کیا ہوگا؟ مفتعلین مفتعلین. جمع مرفوع دیکھ لیں، مفتعلون منصوب اور مجرور، مفتعلین مفتعلین. اب اسم الفاعل مؤنث دیکھ لیں، مرفوع منصوب مجرور، مفتعلات مفتعلاتن مفتعلاتن. تثنیہ مرفوع دیکھ لیں، مفتعلاتان. منصوب اور مجرور دیکھ لیں، مفتعلاتین مفتعلاتین. جمع مرفوع دیکھ لیں، مفتعلات، اور منصوب اور مجرور مؤنث دیکھ لیں اسم الفاعل، مفتعلاتن مفتعلاتن. عین کلمے پر اگر زبر لگا لیں تو اس میں مفعول بن جائے گا. اب باب افتعال کا فعل ماضی مجہول دیکھتے ہیں اور فعل مضارع مجہول دیکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں ماضی میں ماضی کے لام کلمہ جو ہے چاہے مجہول ہو چاہے معروف ہو اس کے اوپر زبر آئے گا، اور مضارع کے لام کلمے کے اوپر پیش آئے گا. ماضی مجہول بنانے کے لیے جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر لگا لیں گے، زبر ہے زیر لگا لیں گے. جبکہ مضارع کا جو عین کلمہ ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوگا مجہول میں، ٹھیک ہے. فعل مضارع مجہول میں عین کلمہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. اب ماضی کی طرف آ جائیں. ماضی مجہول میں جو عین کلمے کے سے پہلے عین کلمے کے پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں سب پر پیش لگا دیں. تو الف کے اوپر بھی پیش آئے گا اور تا کے اوپر بھی آئے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ اف تویلا، اف تویلا. عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی اور عین کلمے سے پہلے اس کے پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کے اوپر پیش آ گئی، اف تویلا. مضارع کی طرف آ جائیں. فعل مضارع مجہول
اس میں جو عین کلمے جو صرف علامت مضارع ہیں اس کے اوپر پیش آئے گی، پیچھے صرف علامت مضارع جو ہے اس کے اوپر پیش آئے گی، باقی ویسے کے ویسے رہیں گی. تو کیا آ جائے گا؟ یفتعلو. یفتعلو عین کے اوپر زبر آ جائے گی، یفتعلو. آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب باب افتعال فعل ماضی مجہول کی گردان دیکھ لیں. ماضی مجہول، ٹھیک ہے. افتعلا، افتعلا یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ عین کلمے پر زیر لگا دیں اور پیچھے تمام حروف والے حرکت والے حروف پہ پیش لگا دیں تو افتعلا ہو جائے گا. اس کی گردان میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں. افتعلا، افتعلا، افتعلو، افتعلت، افتعلتا، افتعلنا. لام کلمہ جزم کے ساتھ آئے گا اور آخر تک یہی چلے گا. افتعلتا، افتعلتما، افتعلتم، افتعلتی، افتعلتما، افتعلتن، افتعلتو، افتعلنا. اب باب افتعال کے فعل مضارع مجہول کی گردان پہ بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں. یفتعلو، دیکھیں جس طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، عین کلمے کے اوپر زبر آ جائے گی اور پیچھے علامت مضارع پہ پیش آ جائے گی صرف. تو یفتعلو، یفتعلان، یفتعلون، تفتعلو، تفتعلان، یفتعلنا، تفتعلو، تفتعلان، تفتعلون، تفتعلین، تفتعلان، تفتعلنا، افتعلو، نفتعلو. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ مثال دیکھتے ہیں. اقتربا، یہ اقتربت ہے، اصل میں اقتربت ہے. تجوید کے قانون کے مطابق اس کے نیچے زیر آئی ہے اگلے لفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے، جو ملانے کے لیے زیر آ گئی ہے. تو یہ جو ہے یہ اصل میں اقتربت تھا. تو اقتربت ہمیں فوراً ہمارے ذہن میں گردانیں آ گئی ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع کی. تو فوراً فعل ماضی کی گردان آ گئی، اقتربت آ گیا، اقتربت. سمجھئے، اقتربت آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی کی گردان ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے روٹ لیٹرز اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اقتربت آ گیا، تا بھی ہٹا دیں بیچ میں سے، اور یہ الف اور یہ تا زائد حروف ہے، تو اس کے روٹ لیٹرز کیا آ جائیں گے؟ کا، کاف، را اور با. یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، کاف، را، با. یہ کاف جو ہے عین فا کلمہ ہے، فا کلمے سے پہلے الف کا اضافہ ہوا ہے اور فا کلمے کے بعد تا کا اضافہ ہوا ہے اور حمزۃ الوصل آیا ہے. اس کا مطلب ہے باب افتعال ہے اور ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی باب افتعال ہے. اور اس میں جو وہ ہے فاعل ہے وہ ہے کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہے کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا. اب اس مثال کو دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، اولئک الذین امتحن اللہ. اب یہ پیچھے سے مل کے نون جو ہے اس کے ساتھ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ کیا تھا؟ یہ نون، یہ حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل کو لے آئیں تو امتحانہ، امتحانہ ہے. امتحانہ جو ہی ہم نے دیکھے آخر میں نون، نون یعنی یہ زبر آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے. آپ جب آپ جا کے دیکھیں ماضی کی گردان میں تو یہ پہلے ہی صیغہ آپ کو ملے گا، امتحانہ، ٹھیک ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. اور یہ اس کے روٹ لیٹرز کون سے ہیں؟ دیکھیں، میم، ہا، نون. میم، ہا، نون یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. میم جو ہے اس کا فا کلمہ ہے، اس سے پہلے الف کا اضافہ ہوا ہے حمزۃ الوصل اور اس کے بعد تا کا اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے باب افتعال ہے یہ. اور فعل ماضی، باب افتعال فعل ماضی آ گیا. اور امتحانہ یہ پہلا ہی صیغہ ہے، امتحانہ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے ہوا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا
بابرکت نام جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، اس لیے یہ فاعل ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھیں، آپ ترجمے کی طرف دیکھیں، غور کریں۔ اچھا، امتحانہ کا مطلب ہے جانچنا، تو ادھر اس کا ترجمہ ہے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر، دیکھیں امتحانہ اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے، اہتمام کے ساتھ، خوب جانچ کر، ٹھیک ہے نا۔ قلوبہم للتقوی، خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیے، ٹھیک ہے نا۔ تقوی کے لیے خوب جانچ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، ادب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں مبالغہ اور اہتمام کے ساتھ مبالغہ پایا جاتا ہے کہ خوب جانچ کر، خوب جانچ کر۔ اگلی آیت دیکھیں، یجتنبون، اب یجتنبون یہ تو آسان ہے، اونا آ گیا ہے اور پیچھے علامت مضارع یا آ گئی ہے، جمع آ گیا ہے، جمع اور یا جو ہیں یہ غائب کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے، تو اس کا مطلب ہے یہ جمع، یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب کا مطلب ہے اس میں یہ یا جو ہے علامت مضارع ہے، اونا کو بھی ہٹا دیں، اور تا بھی جو ہے زائد حرف ہے، تو جیم نون با اس کے روٹ لیٹرز نکل آئیں، سب سے پہلے اس کے روٹ لیٹرز کو نکال لیں، اونا کو بھی ہٹا دیں، علامت مضارع کو بھی ہٹا دیں، اور یہ جو تا ہے یہ زائد حرف ہے، تو جیم جو ہے یہ جیم فا کلمہ ہے، تو فا کلمہ سے جو ہے پہلے وہ علامت مضارع آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور علامت اور فا کلمہ کے بعد تا آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ باب افتعال ہے، کیونکہ باب افتعال جو ہے، باب افتعال جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہوم کی فائل اس میں چھپی ہوئی ہے۔ والذین یجتنبون، یجتنبون اور وہ جو پرہیز کرتے ہیں، والذین یجتنبون اور وہ جو پرہیز کرتے ہیں، پرہیز کا مطلب سمجھیں، پرہیزگار کون شخص ہوتا ہے؟ جو ہر ممکن اپنے آپ کو بچاتا ہے، مطلب اس میں مبالغہ ہے، اہتمام، وہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور ہر چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہر برے کاموں سے، ہر اس کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے ہر ممکن بچتا ہے۔ قرآن پاک کی اس مثال کو دیکھ لیں، فَاسْتَمِعُوا، یہ بھی وہی ہے، فَاسْتَمِعُوا، واو الف آیا ہے، نون رابی گرا ہوا ہے، اور فا جو ہے یہ اس کے ساتھ پیچھے سے آ کے مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ حمزۃ الوصل تھا، استمعون، استمعوا، استمعوا یہ تستمعون تھا، ٹھیک ہے نا، تستمعون، تو اس کے پہلے تو روٹ لیٹرز دیکھ لیں۔ اچھا، یہ سین میم عین یہ حمزۃ الوصل ہے، حمزہ اس فا کو ہٹائیں تو یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ استمعوا، تو استمعوا اس کا پہلے روٹ لیٹرز دیکھ لیں، سین میم عین، تو الف سین جو ہے اس کا فا کلمہ ہے، فا کلمے سے پہلے اس کا جو تھا نا علامت مضارع، علامت مضارع گری ہے تو یہ نون اعرابی بھی گرا ہے، یعنی یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے، اس کا جو یہاں پہ سین کلمہ جو ہے فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع بھی تھا، ٹھیک ہے نا، تا تستمعون تھا، یہ اصل میں تستمعون تھا، تو اس کا جو ہے اس کو فعل امر بنایا ہے، تو علامت مضارع گری اور حمزۃ الوصل آ گیا اور نون اعرابی گر گیا، تو یہ کیا ہے دیکھیں، تستمعون تھا، اصل میں کیا تھا، تستمعون، تا گر گئی ہے اور نون اعرابی بھی گر گیا ہے، تو اس کے یہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، تو اس کے اوپر حمزۃ الوصل لے آئیں گے، استمعوا، استمعوا آ گیا، اور جب یہ پیچھے سے پڑھا جائے گا تو یہ حمزۃ الوصل خاموش ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، فاستمعوا، تو یہ فاستمعوا ہے فعل امر، ٹھیک ہے، باب افتعال میں، اور اس میں فاعل کون سی چھپی ہوئی ہے، فاستمعوا، انتم کی فاعل، کیونکہ فعل امر حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، انتم، تو اسے پوری توجہ سے سنو، ایک تو سننا ہوتا ہے نا، سننا، ایک اس کا مطلب پوری توجہ سے سنو، بعض جگہوں پہ آپ کو ترجمہ ملے گا غور سے سنو،
بعض جگہ میں کان لگا کے سنو، یعنی اس میں اہتمام پایا جاتا ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے، غور سے سنو، ٹھیک ہے نا، توجہ سے سنو۔ اب یہ ہمارا چارٹ آ گیا ہے، اس پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں جتنا بھی ہم نے یہ باب افتعال پڑھا ہے یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے ایک نقشے کی صورت میں۔ تو یہ دیکھیں، ہم پہلا روٹ لیٹرز لیتے ہیں، کاف را با، ٹھیک ہے، کاف را با لے رہے ہیں تو فعل ماضی، فعل مضارع اور مصدر اس کا پہلے بنائیں گے، افتعالا کے وزن پہ ہم بنائیں گے۔ تو ایک کاف ہے نا، یہ سمجھیں کہ فا کلمہ ہے، کاف سے پہلے الف لگائیں گے اور اس کے بعد تا لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا، اقتربا، اقتربا آ جائے گا۔ اب اس میں یفتعلو، یفتعلو میں دیکھیں فا کلمہ، فا کلمہ سے پہلے علامت مضارع لگائیں گے اور فا کلمہ کے بعد تا لگائیں گے، تو کیا ہو جائے گا، یقتربو، یفتعلو کے وزن کے اوپر یقتربو، اور افتعالن کے وزن کے اوپر کیا بن جائے گا، فا کلمہ الف اس کے ایک آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اقترابن، افتعالن کے وزن کے اوپر اقترابن بن جائے گا۔ تو دیکھیں یہ وزن افتعالا، یفتعلو، افتعالن، اقتربا، یقتربو، اقترابن۔ دوسرا روٹ لیٹر لے لیتے ہیں، میم ہا نون، تو افتعالا کے وزن کے اوپر اس کو لائیں گے تو کیا آ جائے گا، امتحانا، یمتحنو، امتحانن۔ اگلا روٹ لیٹر لے لیتے ہیں، کاف سین با، اکتسبا، یکتسبو، اکتسابن۔ نون قاف میم لے لیتے ہیں روٹ لیٹرز، انتقاما، ینتقمو، انتقامن۔ عین را فا لے لیتے ہیں، اعترفا، یعترفو، اعترافن۔ سین میم عین، استمع، یستمع، استماعن۔ اب دیکھیں اس کاف را با کا ہم ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنائیں گے، تو افتعلا اور یفتعلو کے وزن پہ کاف را با، اقتربا، افتعلا کے وزن کے اوپر اقتربا، یقتربو، امتحنا، یمتحنو، اقتصبا، یکتسبو، ان توقیما، ینتقمو، او طرفا، یو طرفو، استمع، یستمعو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فعل امر اور لائے نہیں کی مثال دیکھتے ہیں۔ فعل امر کیسے بنائیں گے، علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، حمزۃ الوصل لے آئیں گے اور مجزوم کر دیں گے اس کو، لام کو، تو افتعیل ہو جائے گا۔ تو اقترب، لا تقترب، اور لائے نہیں میں صرف علامت مضارع کو نہیں ہٹائیں گے، مجزوم کر دیں گے بس، اور لا لگا دیں گے، لا تقترب، اقترب، ٹھیک ہے نا، اقترب، لا تقترب، امتحن، لا تمتحن، اکتسب، لا تکتسب، انتقم، مطلب انتقام لے، تو انتقام لے، لا تنتقم، انتقام نہ لے، اعترف، اعتراف کر، لا تعترف، ٹھیک ہے نا، لا تعترف، استمع، استمع، سن، تو سن، لا تستمع، تو نہ سن۔ اسم الفاعل اسم المفعول تو آسان ہے، مقترب، مقترب، ممتحن، ممتحن اسم الفاعل امتحان لینے والا، ٹھیک ہے، ممتحن جس سے امتحان لیا جائے، مفعول اسم المفعول، مکتسب، مکتسب کمانے والا، اسم الفاعل کیا ہوگا، کمانے والا، مکتسب جو کمایا گیا ہو، جو کمایا جائے، مفعول ہوگا، منتقم، 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 ٹھیک ہے، معترف، معترف، مستمع، مستمع۔ تو یہ ہمارا چارٹ آ گیا ہے، اس کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ باب آپ کو اپنے ذہن میں یاد رکھنے میں مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ آج ہم نے
کون سا باب پڑھا ہے؟ اب ہم الحمدللہ ہم 5 باب پڑھ چکے ہیں. یہ آج ہمارا 6واں باب تھا. 6واں باب کون سا تھا؟ باب افتعال. باب افتعال میں ماضی اور مضارع کے وزن کیا تھے؟ افتعلا یفتعلو. یہ تیسرا گروہ شروع ہو گیا ہمارا گروپ. پہلا گروپ پہلے 3 ابواب کا تھا، پھر دوسرا گروپ 2 ابواب کا تھا، تفعال، باب تفاعل اور باب تفاعل، اور یہ اب تیسرا باب شروع ہو گیا ہے. اور ہمارے الحمدللہ آج جو ہیں 6 ابواب ختم ہو چکے ہیں اور 2 ابواب باقی رہ گئے ہیں. اب یہ جو افتعال، باب افتعال کی خصوصیات دیکھیں. کیا خصوصیت ہے؟ مبالغہ ہے، اہتمام ہے، اور اس میں تکلف بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کام کے لیے محنت اور عظمت بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں نے آپ کو بتایا کہ اہتمام کا جو پہلو ہے وہ غالب ہوتا ہے اور مبالغہ کا. الحمدللہ آج ہمارے ثلاثی مزید فی ابواب کے 6 ابواب ختم ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارا قرآن و حدیث سے اسی طرح تعلق قائم و دائم رکھے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.